السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ۔ میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہے جو بلا شبہ پاکستان کی یوتھ کی ترجمان ہے، ہمارے نوجوان لیڈر ہیں، حقوق خلق موومنٹ کے رہنما ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ اس حد تک ہیں کہ انہوں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ نتائج کیا ہوں گے۔ بہت سارے مقدمات بھی فیس کیے ہیں، بہت ساری نوکریوں کو بھی گنوایا ہے، لیکن اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے عمار علی جان ہمارے ساتھ آج اس نشست میں موجود ہیں، اور آج ہم خاص طور پہ جس موضوع پہ بات کریں گے وہ رول بائی فیئر۔ یہ عمار علی جان کی وہ کتاب ہے جس نے آتے ہی تہلکہ مچا دیا اور ایک ایسی سوچ کو ڈیولپ کر رہی ہے سوسائٹی میں جو اب اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ خاصی متاثر ہوئی ہے۔ ہمارا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاص طور پہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میری خواہش تھی کہ ہم رول بائی فیئر پہ بات کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ظاہر ہے آپ سوسائٹی کا بڑا اہم حصہ ہیں اور اس میں سرگرم بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ آج کل آپ نے طلبہ تنظیموں کے حوالے سے بہت متحرک کردار ادا کرتے رہے ہیں، ماضی میں بھی، آج کل بھی وہ ایک چل رہا ہے پروٹیسٹ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ رول بائی فیئر یہ لکھنے کی وجہ کیا بنی، اور یہ نام بڑا کمال ہے۔ آپ بالکل، بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ ایک تو ہم آپ سے انسپائرڈ ہیں، آپ کی جدوجہد ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ یہاں پہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والے ہمارے معاشرے میں کم لوگ رہ گئے، اور ہم ملے بھی مثلاً اسی سخت دور میں ہیں جب جدوجہد کے دوران ہی جب آپ بھی حقوق کے بھی سڑک پہ تھے اور آپ بھی سڑک پہ، وہیں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں جب واپس آیا باہر سے پڑھ کے میں نے پڑھانا شروع کیا تو ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ سوال نہیں کرتا، وہ گھبرایا ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، کسی بھی اتھارٹی کو دیکھ کے اس کے بجائے کہ اس کے دل میں جو سوال ہیں یا خواہشات ہیں اس کو بیان کرے، وہ سہم جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر نوجوان اور خاص طور پہ طالب علم اس طرح سے سہما ہوگا تو ظاہر ہے ایک معاشرہ بھی خوف زدہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جو آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، 10 گاؤں میں جس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہو، وہ جھکنے کی ہے، وہ خاموشی کی ہے، وہ بس سہ لینے کی ہے، اور وہ جی حضوری کی۔ ہمارے معاشرے میں پورا کلچر ہے جی حضوری کا، جس کا مجھے لگتا ہے لیب جو ہے وہ یونیورسٹیز، کالجز، اسکول، کیونکہ وہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کے بجائے سوال اٹھانے والے کو کبھی کبھی یا چپ کرا دیا جاتا ہے یا اٹھا دیا، جو چل رہا ہے وہ چلنے دیا ایسے ہی۔ تو چینج کہاں سے آئے گا؟ چینج تو وہیں سے آتا ہے جب جہاں آئیڈیاز باندھے ہوتے ہیں، آئیڈیاز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے بہت محسوس کیا کہ یہاں پہ خاموشی ایک تاری ہے ہمارے۔ پھر ظاہر ہے آپ اداروں پہ نہیں بول سکتے، آپ جرنیلوں پہ نہیں بول سکتے، آپ سیاستدانوں پہ نہیں بول سکتے، آپ سرمایہ داروں پہ نہیں بول سکتے، آپ ٹیچر کے اوپر نہیں بول سکتے، آپ انتظامیہ، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک عدلیہ پہ نہیں بات کر سکتے۔ آپ کا اگر ادارے کا کوئی اگر آپ سے اوپر کلرک بھی ہے نا، آپ اس کے ساتھ بھی کمپلین نہیں کر سکتے۔ معاشرے کے اندر ایک آمرانہ سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ جیسے آمریت کوئی صرف باہر سے نہیں کہ چلو ضیاء آپ کے اوپر بیٹھ جائے، سماجی رشتوں کے اندر ایک آمریت، آمرانہ ایک طرز عمل آ چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ہمیشہ جو کچھ ہوا پھر اس کا تھوڑا سا اشارہ کیا کہ کس طرح یونیورسٹی سے مجھے نکالا گیا، پرچے بھی ہوئے، اور سارا ڈیمانڈ ہماری چھوٹی تھی کہ طلباء کو اوپر سے حقوق دینے، یونیورسٹی کو حقوق دینے، سوال اٹھانے کی، تحقیق کرنے کی اجازت دیں، ورنہ یونیورسٹی کو بند کر دیا۔ اگر آپ نے وہاں پہ صرف ڈرل کرانا ہے تو اس کے لیے تو آپ پریڈ بھی کرا سکتے ہیں، کلاس روم میں پڑھانا، اس کا تو مطلب ہوتا ہے دماغ کھولنا، اور یہ ٹریننگ کرتے ہیں ہمارے تھے باہر سے۔ تو وہ خیر ایک سارا جب میرے ساتھ یہ سلسلہ ہوا تو پھر مجھے لگا کہ یار یہاں پہ صرف شخصیات کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا ضیاء برا تھا، یہ برا تھا، یا کسی کو خان صاحب کی مثال، کسی کو میاں صاحب، کسی کو پیپلز پارٹی۔ مسئلہ ہے کہ اوور آل معاشرے کے اندر خوف ہے، جبر ہے، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور جو بکھرا ہوا شخص ہوتا ہے اسے ڈرانا بہت آسان ہے، اور جب وہ اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے تو پھر وہ تابع ہو جاتا ہے طاقتور لوگوں کے سے۔ اور اس لیے میں نے اس کا نام رکھا کہ یہاں پہ رول بائی فیئر، یعنی خوف کے ذریعے حکمرانی ہو رہی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، لوگوں کے حقوق کے ذریعے
حکمرانی ہو جس کے اندر واقعی لگے کہ عوام جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن ادھر ایسا کوئی معاملہ نہیں، ادھر بس خوف۔ اچھا، یقیناً آپ کی سوچ کو جب محدود کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس طرح کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں نوجوانوں کو جب تک ذہنی گروتھ کا موقع نہیں ملے گا اس میں۔ اچھا، اس کتاب کی بات اگر کریں تو اس میں آپ نے ذاتی تجربات کو شیئر کیا یا آپ نے اپنے جو محسوسات تھے ان کو قلم بند کیا، یا آپ کی فیملی کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، تھوڑا سا اگر انسپریشن آپ سمجھ لیں کہ جو آپ میرے اپنے تجربات ہیں وہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ آپ اسے ہم ہسٹری میں کہتے ہیں ہسٹوریکل ٹریسنگ، یعنی جو آج کا زمانہ ہے اس کے اندر اگر کوئی خوف نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ اس طرح چلا ہے۔ تو اگر آپ پہلا چیپٹر کھولیں اور پہلے پیج پہ ہی میں جنرل ڈائر سے شروع کرتا ہوں، جس نے نہ صرف جلیانوالہ باغ میں بہت سارے لوگوں کو شہید کیا، بلکہ اس کے بعد اس نے پنجاب کے اندر یہ قوانین لے کر آیا، امرتسر میں گلی کے اندر اس نے کہا کہ جو انڈین یہاں سے یا جو لوکل گزرے گا وہ رینگ کے جائے گا اور گولے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ گجرانوالہ میں یہ رول لے آیا کہ جی کوئی بھی اگر آپ کو یورپین افسر نظر آتا ہے تو آپ کام چھوڑ کے اس کو سلوک مارو، یعنی طاقت جو ہے اس کو بار بار آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کی ختم کر کے، لوگوں کو خوفزدہ کر کے۔ اور یہ جو جنرل ڈائر کی سوچ ہے یہ آج بھی ہمارے حکمرانوں کے اندر اور ہماری ریاست کے ڈی این اے کے اندر ہے، اور آہستہ آہستہ پورے سماج کے ڈی این اے میں آ گئی ہے کہ جس کو بھی لگتا ہے کہ اگر اس نے کامیاب ہونا ہے تو اس کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بدماشی، چپراہٹ۔ یہ نہیں ہوتا کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، مجھ سے سیکھیں، مجھ سے بات کریں، میرے ساتھ کھل کے بول سکیں۔ وہ معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے، سب کے اندر ایک چھوٹا جنرل ڈائر آ چکا ہے، اور وہی ہماری جو ناکامی کا باعث ہے۔ اچھا عمار، یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو عموماً سیاسی حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ ان کے نزدیک ترقی کا جو پیرامیٹر ہے وہ بالکل اور ہے۔ اب جب آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اس حساب سے تو ظاہر ہے پوری کئی نسلیں خوف کا شکار نہیں اور آگے بھی اس کا کوئی تسلسل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو جس کے لیے آپ جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو بارہا فیس بھی کیا ہے، تو کیا مطلب طریقہ اختیار کیا جائے کہ کم از کم اس صورتحال سے تو سوسائٹی کو نکالا جائے؟ بالکل، بہت آپ اچھا اور مشکل سوال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اس کا کوئی چھوٹا فارمولا تو نہیں ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک طریقہ جس سے معاشرے میں خوف کم کیا جا سکتا ہے وہ ہے منظم آرگنائز عوام کو توڑنا، ایک دوسرے سے الگ کرنا، اس کی پوری تاریخ ہے۔ میں نے اس میں بھی ایک چیز بتایا ہے کہ انگریزوں نے سب سے پہلا خطہ دنیا میں جہاں پہ ٹیئر گیس استعمال ہوئی وہ پنجاب، اور وہ 30s کے اندر انہوں نے کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ انڈینس میں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ دل سے جلوس کر رہے ہیں۔ ٹیئر گیس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیئر گیس میں اتنی بری حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ ایک دوسرے کا رشتہ چھوڑ کے اپنی جان بچا کے الگ ہو جاتے ہیں، آئسولیٹ۔ یہ ایک پوری سوچ ہے، پلاننگ ہے کہ لوگوں کو آئسولیٹڈ رکھو۔ اسی لیے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کوئی ضرور سازش ہو رہی ہے، کسی بھی ادارے کے اندر ورکر بیٹھے ہوں آپس میں بات کر رہے، لگتا ہے ضرور کوئی سازش ہو رہی ہے۔ یہ ایک سوچ بن گئی ہے کہ جڑنے نہ، اور وہ صحیح سمجھے ہیں کہ اگر لوگ بیٹھنا نہیں ہو گئے، لوگوں میں یکجہتی ہوگی، پیار بڑھ گیا، تو وہ ایک منظم فورس بننے لگ جائے گی، اور وہ منظم فورس ہی چیز ہے جو پیسے کی اور ریاست کی طاقت سے لڑ سکتی ہے۔ یہ تھوڑے ہیں حکمران ہمیشہ، لیکن ابھی تو پھر بھی زیادہ ہے، گورے کے ٹائم پہ تو بہت کم، لیکن گورے اگر تھے لگ سے 10,000 تھے ایک ٹائم پہ برصغیر میں، تو اگر یہاں کی آبادی اس وقت 5 کروڑ تھی تو وہ 10,000 تھے اور ہم 5 کروڑ بالکل ایسا، ہم الگ الگ تھے، تو ہم 5 کروڑ نہیں، ہم 1 تھے، تو ابھی بھی ہم 22 کروڑ نہیں، ہم 1-2 کر کے ہیں، وہ جو ہم 1% کہتے ہیں، 2% کہتے ہیں، وہ 1 ہے، تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ پھر پیسہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، وہ کسی کو گندا کر سکیں، جو مرضی کر سکیں۔
ان سے لڑنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنا پڑے گا، اور یہی ہماری اور آپ کی بھی کوشش ہے۔ اچھا نواز، اس میں مطلب کس حد تک لگتا ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں کئی معاشروں میں مقصد حاصل ہوا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ مایوسی ایک تو ویسے بھی کفر ہے، دوسرا یہ کہ مایوس ہونے کے تو حالات کافی ہیں۔ کبھی انٹلیکچوئل کو، ایکٹیوسٹ کو، کسی بھی شہری کو مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سرپرائزز ہیں تاریخ میں، ہمیشہ ہر جگہ سرپرائز ملتا ہے۔ چین 49 میں ہم سے بہت پیچھے تھا، جس قسم کی وہاں پہ جدوجہد کی ماؤ نے اور باقی ساتھیوں نے، وہ آج دنیا کی پاور ہے۔ فرانس کیا تھا 18ویں صدی میں؟ فرانسیسی انقلاب ہے۔ روس کیا تھا؟ وہ زاد آتا تھا پورے کے سے۔ تاریخ سرپرائزز کا نام ہے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جیسا بھی کر کے پاکستان کی عوام نے بھی جو مزاحمت کی ہے، یہ تو جمہوریت کو ختم نہیں ہونے۔ بہت برے حالات ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن لوگوں نے جانے دی ہیں، قلعے کاٹے ہیں، لوگوں کو پھوڑے پڑے ہیں۔ لوگ آپ لوگ کے جو جرنلسٹ میں ہم اب تو بات نہیں ہے نا، لفافے بھی بہت ہیں، لیکن جو جرنلسٹ نے ہمارے کھائی ہیں دنیا میں بہت بار ہوگا، بیٹی جرنلسٹ نے سنا ہوگا کہ اسے پھوڑے پڑ رہے ہیں اور نہیں ہوتا۔ ہمارے بکلا نے مارے کھائی ہیں، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں جنہوں نے مارے دنیا میں کئی وکیل ایسے ہوتے ہیں کہ تو یہ ہمیں ڈاکٹرس تک سڑکوں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسپرٹ بھی ہے ریزسٹنس کی۔ تو مجھے لگتا ہے بس ہمیں آپ سے بھی اکثر بات ہوتی رہتی ہے، کسی طرح اسپرٹ کو ایک جگہ پہ لانا، یہ ایک تاریخی ایک سمجھیں ہمارے لیے ہدف ہے جو کبھی نہ کبھی پورا ہوگا۔ اچھا، ویسے عموماً جب کوئی کتاب تخلیق کے مرحلے میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو ایک وقت بھی درکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سوچ وچار، بہت زیادہ معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور آپ جب ایک خاص موضوع پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مطمع نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار رسپانس اچھا آنا چاہیے، کم از کم میری یہ جو ایفرٹ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو کتاب بیچنے کی بات کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس فکر کے ساتھ دکھتا ہے کہ یار کم از کم میں جو اپنی قوم کو یا پڑھنے والوں کو دے رہا ہوں وہ اس کا کہیں نہ کہیں اس کو بینیفٹ ضرور ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رول بائی فیئر کا ہماری سوسائٹی کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو پہلے قطع کلامی کی معافی آپ نے انگریزی میں لکھی ہے، ظاہر ہے یہ ایک محدود اور مخصوص طبقہ پڑھ سکے گا، تو اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آپ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ ایک تو میں اگر انگریزی والی بات کروں، وہ مجھے 1 مہینے 1.5 مہینے میں نے لکھی، تو مجھے ٹائم بھی اس میں ملا۔ میری وائف کی جو وہ ہیں ان کو کینسر تھا تو ہمیں باہر جانا، وہ 1.5 مہینہ ایسا تھا جس میں میں فری تھا، تو میں نے جلدی لکھ دیا۔ اردو ترجمہ اس کا تیار ہے، وہ پبلشر جو ڈیٹ سوچ رہے ہیں کہ کب کریں، پوری طرح سے تیار ہے۔ سو پہلے ہم نے سوچا تھا جنوری، اب سوچ رہے ہیں اپریل، لیکن وہ ان کا فیصلہ ظاہر ہے، وہ پروسیس ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بہت ماشاءاللہ چلی ہے، 2nd ایڈیشن اس کا بعد تو 90% لوگوں نے خریدی ہے، تو یہ ایک کامیابی ہے چھوٹی موٹی ہمارے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کتاب ہر کسی کو سیٹسفائی کرے یا ہر لحاظ سے اچھی بھی ہو، ٹھیک ہے، ادھر انسان کی نالج محدود ہوتا ہے ہر انسان، تو میں اپنے جو میرا محدود نالج تھا اس میں میں نے لکھی ہے، لیکن یہ ضرور ہے، میں نے شروع میں بھی اس کے لکھا ہے کہ یہ ایک سیاسی کتاب ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جس طرح سے اس ایک طبقاتی جنگ کہہ لیں، آپ اسے عوامی جنگ کہہ لیں، سچ اور جھوٹ کی جنگ کہہ لیں، اس کے اندر جو دوسری سائڈ ہے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ایک طرح سے تیار رکھا ہے ہر لحاظ سے۔ میڈیا ان کے پاس ہے، یونیورسٹیاں ان کے پاس ہیں، پھر ظاہر بندوقیں ان کے پاس ہیں، اور ہماری جو سائڈ ہے اس کو ڈی ویپنائز کیا گیا ہے انٹلیکچولی، ٹھیک۔ یہ ہم ری ویپنائز کرنا چاہ رہے ہیں انٹلیکچولی۔ جب تک آپ نظریاتی طور پہ پختہ نہیں ہوں گے، آپ کو اتنی طریقوں سے یہ جھوٹ دکھائیں گے، اتنے طریقوں سے پابند بنائیں گے کہ آپ کو اپنے اوپر ہی شک ہونے لگ جائے گا کہ یار میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو جو دیکھیں کیا ہمارے اسپرٹ کیوں ہوتے ہیں، 5 لوگ ساتھ نہیں مل کے بیٹھ سکتے ہیں، اس کی ایک وجہ بڑی یہی ہے کہ اتنا سسپیشن ڈال دیا ہے، شک ڈال دیا ہے سوسائٹی کے اندر کہ یونین بنانا اعتبار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے خوف کی نشانی ہے، مجھے کوئی بیچنا دے، مجھے استعمال نہ کر، ہر بندے کو لگتا ہے تو تیری ویلیو کیا ہے، کس نے بیچنا ہے، لیکن
یہ فائدہ انہیں ہے کہ وہ تو جو اصل بیچنے والے ہیں وہ تو سیٹ ہیں, ان کو سوال نہیں کرے, نیچے والوں کو ٹینشن ہے مجھے کو بیچنا دے اس کو نہ بیچ دے. تو یہ ایک بک ہے کہ ہم ری اورینٹ کریں, اپنی صفوں میں اتحاد لے کر آئیں, کم از کم جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف لڑیں اور نظریاتی طور پہ براڈ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے کئی ایڈیشن آئیں اور آپ کو کامیابی مزید دے اور آپ مزید کتابیں لکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک تصور یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑ چکا ہے کہ چونکہ کتاب بکتی نہیں اس لیے اس کو پڑھنے والے نہیں ہیں, اور یہ اس کتاب کم از کم اس طرح کی چیزوں سے یہ تاثر ضرور ظاہر ہوتا ہے. دوسرا یہ آپ نے وہ کالی پٹی باندھی ہوئی ہے, یقیناً میرا خیال ہے آپ جو اسٹوڈنٹس اپنی تنظیموں کی بحالی کے لیے مال پہ جمع ہیں اس حوالے سے میرا خیال وہ سلسلہ چل رہا ہے, اور ظاہر ہے جہاں آپ جیسی قیادت ہوگی تو اسٹوڈنٹ ڈٹے ہو گئے یقیناً. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس مدعے کا اسٹوڈنٹس یونینس کی بحالی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کیمپ لگایا ہے مال پہ تو اس کو کیا اپنے مطلوبہ نتائج تک جاری رہے گا یا کیسے اس کو چلائیں؟ ایک تو میں اب قیادت میں نہیں ہوں اسٹوڈنٹس کی, میں تو اب بزرگ ہوتا جا رہا ہوں, میں ان کا ٹیچر ہوں. قیادت ہے ہمارے ادھر بیٹھے ہیں کیسر جاوید صاحب اور باقی سارے وہ لوگ کیمپ کے ہیں, اور ان کا مطالبہ بڑا چھوٹا سا ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے, یہ ساری اسمبلیاں ہیں, یہ جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی آئے ہیں, جیسا جیسا بھی ہے ووٹ لے کر آئے ہیں. اگر ہر شخص یعنی صحافیوں کی بھی, آپ لوگ کی بھی ہے, یونین ہے, فیکٹریوں میں بھی الاؤڈ ہے, مطلب ہوتی اتنی نہیں ہے لیکن الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, ہر ہاکرس کی ہے, رکشہ والوں کی ہے, سب کی ہے. تو الیکشن ہو کے آپ اسمبلیوں تک علاقوں سے آ رہے ہیں لوگ, تو پھر جو اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو نہیں رائٹ ملتی. اچھا, اب اس کی 2-3 بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے رائٹ کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وائلنس کرتی ہے. بھائی اسٹوڈنٹ یونین نہیں, جمعیت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ تنظیم ہے. یونین آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے, الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے. بالکل ایسے دیکھا میں کہوں گی میں نے نون لیگ جوائن کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, میں نے پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا. سیاسی ونگ تو ہو سکتا ہے, بالکل. پارلیمنٹ اور پارٹی میں فرق ہے نا. میں پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا یہ مطلب تو نہیں پارلیمنٹ میں چلا گیا. بالکل. یونین کا لفظ انہوں نے وہ ایسا غلط کر دیا نا کہ یونین کا مطلب ہے شاید کہ آپ نے بس کوئی تنظیم دہشت گرد تنظیم, ایسا نہیں. دوسرا یہ کہ جب سے آپ نے ختم کیا ہے تب سے آپ کی کوالٹی جو ہے وہ نیچے گئی ہے. 84 میں انہوں نے بند کیا, آپ کی کوالٹی اوپر تو نہیں گئی یونیورسٹی. آپ بتائیں شری لنکا سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں صحیح ایک پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لاکھوں روپے دے رہی ہیں. گراوٹ کا اسٹار ہے اس میں. ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی ہیں خواجہ صاحب, وہاں پہ تو جس طرح کی پڑھائی اتنا مہنگی تو کر رہے ہیں, اور بچوں کو آپ کبھی بٹھا لیں اپنے اخبار کے لیے تو لکھوا کے دکھائیں ایک اگر وہ لاکھوں روپے فیسیں لے کر یہ پروڈکٹ وہ بنا رہے ہیں. تیسرا پھر یہ ہے کہ وہ وائس چانسلر وغیرہ باقی سارے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رائٹ دے دیا اسٹوڈنٹس کو تو اس سے آپ لڑائیاں پڑھیں. پہلی بات, لڑائیاں تب پڑتی ہیں جب رائٹ نہ ہو. 2 وجوہات اس کی, ایک تو کہ جو تنظیمیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں, اگر انہیں سب کا ووٹ لینا پڑے, ٹھیک ہے, تب تو آپ کو نہیں ووٹ کرنا ہے. نہیں اگر ووٹ چاہیے تو پھر 50 لوگ کا گروہ بناؤ, ان کو ویپنس دو, آپ نے بدماشی کرو. ایک یہ ہو گیا. دوسرا معاملہ یہ بنتا ہے کہ اگر تو واقعی اتنا ہو رہا ہے آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے, آپ خود ایک وائس چانسلر کہہ رہے ہیں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کو آپ نے حق دے دیا جمہوری آئینی حق, تو وہ زندگی پہ اتر آئیں گے, تو پھر آپ کو تو پہلے گرفتار کریں نا کہ آپ جو اتنی فیسیں لے کر کیا بنا رہے ہیں نا, خود آپ اپنے پروڈکٹ کے اوپر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کہہ رہے ہو تب آپ یہ قابل ہی نہیں ہے میرے اسٹوڈنٹ, صحیح ہے, تو پھر تم کیا کر رہے ہو اتنے. تو یہ پھر ہم نے پارلیمنٹیرینس کو بھی کہا ہے کہ آپ ان کا بھی پوچھ گچھ کریں کہ کس قسم کی لیڈر کس قسم کے نوجوان پہ بتا رہے ہیں. خود وہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھا, ہم جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسٹوڈنٹ یہ بیٹھے رہیں گے. آج کچھ پارلیمنٹیرینز آئے ہیں, ہم نے کہا کم از کم کوئی کمیٹی بنے, سندھ حکومت کو ہم اس کو شاید انہوں نے جسٹر کیا, اس کا شکریہ بھی ادا کیا, ہم ترقی کریں گے کہ وہ کیبنٹ میں انہوں نے یونین بل پاس کر دیا. یہاں پہ بھی کرانے کی ضرورت ہے. نون لیگ نے بھی کہا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے, اب اس کے بعد کمیٹی بنائے کرائیں تاکہ بنیادی جو جمہوری انفراسٹرکچر ہے وہ زیادہ ہو. اس کے بغیر ایک میں بولتا ہوں اسٹوڈنٹ یونین کے بغیر ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں سرمایہ داروں کو, جاگیرداروں کو, کہاں سے آئے گا؟ سے ہی آئے گا. لازمی بات ہے جب آپ اپنے جس نوجوان نے ملک کی بات کو سنبھالی ہے
जब उसे आप सियासी होने से बचा रहे हैं, उसकी सोच को सीखने का मौका नहीं दे रहे, तो लाजमी बात है वो मुल्क के लिए तो कुछ नहीं कर सकेगा। फिर तो इसी तरह अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं मार के इसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो हाई है? प्राइवेट भी किस पसंद तो किसी को भी नहीं है प्राइवेट का, और भी बस प्राइवेट तो अब फैक्ट्री है। मैं आपको बताऊँ, अगर इतना बड़ा स्कैंडल है कि जो सारे कॉलेजेस बने हैं ना प्राइवेट, जितने महंगे हैं और जितनी गैर म्यारी तालीम दे रहे हैं, अगर बच्चों ने जाना है उनको आपस में बैठने का भी मौका नहीं देते, बस जाएँ पढ़ें और निकलें। सही। ये ट्यूशन अकेडमियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटी दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटियों में ग्रूमिंग होती है, प्रॉपर ग्रूमिंग होती है कि आपने आगे माशरे के अंदर किस तरह एक तहकीकी सोच को और तनकीदी सोच को आगे लेके जाना है। इसमें तो ड्रिल है ये, इसके लिए तो आप बस जाना है, वही उन्होंने फॉर्मूले आपको बताया मैं आपने रिपीट करने निकल जाना है। फिर हम कहते हैं जी सियासत में लोग क्यों हमारे इंटेलेक्चुअल्स नहीं आ रहे, बेहतरी नहीं हो रही। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप उसको इतना महदूद कर रहे हो, दुनिया जो नई पे पहुँची हुई है, ठीक है ना। आप जो है आप उनको कह रहे हो अलिफ से बे तक आपने नहीं जाना, बस जहाँ अलिफ तक बता दिया आपने रुक जा, ये स्टैगनेंट हो जाएगा माशरा। नज़रियाती तौर पर ऐसी जमहूर का शिकार है ये। ओवरऑल भी मुझे लगता है ये एक बहरान की तरफ हम बढ़ेंगे अगर नौजवानों को आउटलेट नहीं मिलेगा। दूसरा एक और बात करूँगा, पिछले साल लड़ाइयाँ हुई थी ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर, वो छोटा सा मसला था जिसमें अगर स्टूडेंट यूनियन होती तो नुमाइंदों के साथ बैठ के आपस में मसला हल हो सकता, क्योंकि वो है नहीं। तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहाँ पे कितने बच्चे गिरफ्तार हो गए, उन्होंने आगे से उन्होंने भी शीशे तोड़ दिए, गेट जला दिए। मतलब ये छोटे छोटे मसलों के लिए जब आपने कोई एवेन्यू नहीं बनाया तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा, चूँकि अब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो जब सियासी जमातें तलबा तंजीमों की सरपरस्ती करेंगी तो मेरा ख्याल है अगर अभी तक इनको बहाल नहीं किया जा रहा तो कहीं उसकी एक वजह ये तो नहीं सियासी पार्टियाँ हमारी इस लिहाज से बहुत दिलचस्प हैं, उन्हें इस तलबा सियासत से कोई मसला है। खान साहब यूथ के लीडर पूरा उन्होंने यूथ को कहा सियासी हो जाओ, ठीक है। लेकिन इस हद तक सियासियों के मेरे नारे लगाओ, मेरे जलसों में दलियाँ उठाओ, मेरे लिए ट्रोलिंग करो, ट्विटर पे गालियाँ दो, फेसबुक पे बदतमीजी करो, इस हद तक उन्होंने सियासी कर दिया। मगर अगर वो अपने हॉस्टल की फ़ीस के ऊपर या तालीमी फ़ीस के ऊपर या जिनसी हरासानी के ऊपर या कोई और उनका अगर इशू होता है उसके ऊपर वो निकले तो वो कहते हैं ये मुल्क दुश्मनी है, ये सियासत है। तो ये क्या है कि आपकी दरिया बिछाने के लिए नौजवानों को आप इस्तेमाल करते रहते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, ऑनलाइन आप देख रहे हैं, अपनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, मैं इसके बहुत शदीद खिलाफ हूँ कि पार्टी इस पीछे से सपोर्ट करती है, ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ग्रुप्स के ऊपर एक पाबंदी होनी चाहिए कि किस किस्म का स्टूडेंट ग्रुप आना चाहिए, ठीक है, नजरियाती हो मगर उनको चलाने वाली बड़ी पीछे पार्टियाँ थी, तब जाके चीज़ें बेहतर होगी। अभी उल्टा है, अभी पार्टियों के अंदर है नौजवान लेकिन अपनी उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं। तो अगर आप उस सियासत से मसला है तो फिर आप ये भी क्लियर कर दें कि जब तक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होगा वो किसी पार्टी को वोट भी नहीं डाल सकेगा। फिर तो या तो ये कर लेना कि आप उसको बिल्कुल ठीक, फिर आप उसके लिए आपको कोई ज़रूरत है। खान साहब भी जाते थे, अब बिलावल भी आ रहे हैं, मरियम भी आती हैं, उन्होंने हर कोई अपने अपना ग्रुप बनाया है, लेकिन कैंपस के अंदर आप कहते हैं सियासत नहीं है। तो ये तो खैर हमारे चूँकि दौरे रही और दौरे में आ रहे हैं, इसी वजह से हमें हर सतह पे हर जगह पे ना सिर्फ सियासी निज़ाम में बल्कि समाजी सतह पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, हमारे एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक दफ़ा जिक्र कर रहे थे कि जनाब सरकारी खर्चे पे आपने बाहर से पढ़ा और सरकार ने ही आपको नौकरी से निकाल दिया, इसकी क्या कहानी है? बस मैं ज़्यादा पढ़ गया था जितना वो बिल्कुल HEC की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। मैं पहले यूनिवर्सिटी शिकागो गया, वो भी फुल फंडिंग थी, और फिर केम्ब्रिज हुआ, उधर भी PhD में मेरा फुल फंडिंग था, और इसीलिए पाकिस्तान में वापस आया पढ़ाने के लिए। और वो आपको पढ़ाना होता है 5 साल कम अज़ कम। और मैंने चूज़ किया कि नाम नहीं जाना, ना BNU जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, GC जाना है, ऐसी जगह जहाँ पब्लिक सेक्टर में आपको मिडिल क्लास वर्किंग क्लास के नौजवान मिले, और वो सही फैसला था मेरे साथ। एक ओवरऑल माशरे के अंदर घुटन उस ज़माने में बढ़ रही थी, जो 16-17 की बात है, जिसे हम कहते हैं साइलेंट मार्शल लॉ हमारा था। और वो करते करते जब 2018-19 तक बात पहुंची तो मैं सोशल एक्टिविस्ट भी था, तो उन्हें मसला मेरी पढ़ाई से नहीं था,
میری جو کانڈکٹ تھا یونیورسٹی میں ہر وائس چانسلر میرا بتاتا تھا جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے 3 جگہوں پہ میں نے کام کیا. پرابلم ہونا تھا کیمپس سے باہر آپ کو ایکٹیو ہونا ڈیوٹی کے بعد. اب میں کہا نوکری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی شہریت جو ہے وہ میری اب منسوخ ہو گئی. ایز اے شہری میرے پاس رائٹ ہے, میں پالیٹکس بھی کر سکتا ہوں. میں لیکن یہاں پہ جرنیل بھی پالیٹکس کر لیتے ہیں, بیوروکریٹس بھی کر لیتے ہیں, آپ کے یہاں پہ جاگیردار بھی کر لیتے ہیں, سرمایہ دار. آپ کو کیا نہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے, ٹیچر نہیں کر سکتا, ڈاکٹر نہیں کر سکتا, صحافی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ پھر آپ جمہوریت ویسی کر رہا تھا. آپ جو برٹش کا سسٹم تھا بالکل ٹھیک تھا. جن لوگوں کو ہم عزت دار سمجھتے ہیں, جو ایچ ایس ایل کو کہتے تھے چیفس کالج, چیفس کے بچے وہاں پڑھتے تھے, انہیں کو ٹرین کرتے تھے وہ سیاست میں آنے کے لیے. آپ کیا تو کیا نہیں ہے شہری کے مذاق. جب آپ نے رائٹ لکھا ہوا ہے, آپ نے دے دیا ہے, تو پھر لوگوں کا یہ آپ کہتے ہیں وہ کریں. اور کیا پڑھا رہے ہم کدھر تھے, ہم محنت کشوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. مجھے آج فخر ہے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو تھوڑا سا 3-4 سال انہوں نے پڑھانے دیا ہے, وہ سی ایس ایس بھی کلیئر کیے ہیں. بہت غریبوں کے بچے سامنے نے پڑھا کے کیا, باہر جا رہے ہیں, بہت جا چکے ہیں, بہت انشاءاللہ اس سال جا رہے ہیں. ہمارے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پھر ایکٹیو بھی ہوئے پالیٹکس میں ہوئے, ایک بھی بدماش نہیں بنا, ایک نے بھی اسلحہ نہیں اٹھایا, بدتمیزی نہیں کی. وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایک ایل ایم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے تو کہا کہ آپ ہماری جو لڑائی ہے وہ نظریاتی ہی ہو سکتی ہے. اور نظریاتی کا مطلب ہے کہ آپ نے جس لیول پہ میں تھا اس سے اب آگے جانا ہے, کیونکہ ہر سال حالات بدلتے جا رہے ہیں. مجھے اس لحاظ سے اب مستقبل بھی تابناک لگتا ہے کہ کم از کم ہماری تحریک کا کہ نوجوان جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں. کتابیں اس سے بہتر کتابیں وہ لکھیں گے, اور چیزیں آئیں گی. سو آئی تھنک وہ بڑی انفارچونیٹ ہے ریاست کا. جب انہوں نے مجھے نکالا تھا پنجاب یونیورسٹی سے تو 400 اسکالرس نے لیٹر لکھا تھا اے جی سی. اس میں نوٹ چومسکی بھی تھے, امریکہ کے بڑے بڑے اسکالرس تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو واپس دیں. اور حیرت کی بات ہے کہ جنہوں نے مجھے پیسہ خود اپنا پیسہ لگایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں یار آپ اسے امریکہ میں لے لیں, آپ کو اتنا پسند ہے, ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں ادھر تو مجھے مل جائے گی کیمبرج کے بعد. تو آپ اب یہ سوسائڈ اسی لوگ رہتے نہیں پائے اس ماحول میں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. بالکل, وہ کہتے ہیں کسی کو پاگل ہی ہونا پڑتا ہے ہماری طرح کا کہ وہ ڈٹ جائے کہ نہیں میں نہیں جا, ورنہ ان کا وہ کہا وہ جائیں, آپ کو اگر اچھی زندگی ہے جائیں. اچھا, مقدمات کہاں تک؟ میں بیل پہ ہوں 2 مقدمات میں. اچھا, تو اس کا ٹرائل بس شروع ہونا ہے. ایک بغاوت کا ہے اور ایک ایم پی او 16 کا ہے. بغاوت بھی دیکھیں کتابیں اسی طرح کی چیزوں پہ بغاوت ہوئی ہے, تو وہ میرے لیے فخر کی بات ہے کیونکہ ہر اچھے بندے پہ ہمارے بڑے صغیر کی تاریخ میں کبھی نہ کبھی بغاوت کا الزام ہے. ظاہر ہے آپ کے فادر نے تاریخی نظم بھی لکھی ہے, اس حوالے سے تو آپ نے تو والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ خراب ہوا. اچھا, یقیناً ویورز آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا عمار کی گفتگو سن کے, اور یہ بڑی حوصلے کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے ذہنی ترقی کے لیے مثبت راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمارے جیسے استاد موجود ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی امید کی جا سکتی ہے کہ سوسائٹی بہتری کی طرف جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دی جرنلسٹ کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. شکریہ.